سامعین محترم اور ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ سوچئے تو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ موضوع ہے انسانی فکر و خیال کی اہمیت، اور اسے ہم نے نام دیا ہے سوچا کرو، سوچنا ضروری ہے۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ انسان کا طرح امتیاز یا وہ چیز جو انسان کو باقی حیوانات سے ارفع و اعلیٰ بناتی ہے، باقی حیوانات سے اسے ممیز کرتی ہے، وہ ہے انسان کا فکر و خیال، انسان کی فکری صلاحیت۔ اس لیے کہ انسان ہی اس دنیا میں ایسی مخلوق ہے جسے قدرت نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ ویسے تو جبلتاً یعنی انسٹنکٹیولی تمام حیوانات کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کا فکر ان کی جبلت کے دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ وہ اپنی جبلت سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچتے۔ لیکن انسان کا معاملہ الگ ہے۔ انسان اپنی بنیادوں میں ہے تو حیوان وہ بھی، اس لیے تو ارسطو نے کہا تھا کہ مین از سوشل اینیمل، لیکن انسان اپنی حیوانیت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ قدرت نے اس کے اندر ایک ذات بھر رکھی ہے جسے مذہبی زبان میں ہم روح خدا بندی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صلاحیت دی، یعنی روح اس کے اندر بھری، تو اس کے اندر فکر و خیال کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور وہ کائنات پہ نظر رکھنے کے قابل ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو انسان کا نام بھی اسی لیے ہی ملا ہے۔ عربی کے اندر انسان کا معنی ہوتا ہے آنکھ کی پتلی۔ انسان العین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کی پتلی، اور آنکھ کی پتلی جانتے ہیں آپ کہ اس کا کام کیا ہے۔ آنکھ کے اندر دیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ آنکھ کی پتلی کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ تو جناب، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو انسان کیوں کہا گیا۔ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، اور پھر کائنات کو دیکھ سکتا ہے۔ اشیاء کی حقیقت کو دیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، اس روح خداوندی کی وجہ سے۔ تو جناب، انسان ہونے کے ناطے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان معجون مرکب ہے حیوانیت کا، ملکوتیت کا، اور یہ روح خداوندی جو ہے اس کے اندر اس نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ حیوانیت اور ملکوتیت سے بھی اوپر اٹھ سکتا ہے۔ جو انسان سوچتا نہیں، جو انسان صرف حیوانیت کے دائرے میں رہ جاتا ہے، تو وہ بس حیوان ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان کو انسان ہونے کے لیے حیوانیت اور ملکوتیت کے دائروں سے اوپر اٹھنا ہوگا، اور یہ سوائے سوچنے اور فکر کرنے کی صلاحیت کو ڈیولپ کرنے کے اس کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ قرآن حکیم کے اندر ایک آیت ہے، اور وہ آیت فکر پہ، سوچنے پر بڑا زور دیتی ہے، اور وہ آیت ہے سورہ سبا کی آیت، جس میں سورہ سبا قرآن حکیم کی 34ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت ہے 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی، کہہ دو ان سے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اعظکم بواحدہ، ایک بات کی نصیحت۔ وہ کیا؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ۔ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، اس کے بعد سوچو، فکر کرو۔ اب یہ آیہ کریمہ کا ٹکڑا میں نے پڑھا، اس
کو اگر ہم پورا دیکھیں گے پڑھیں گے تو اس کے بعد ہے ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. یعنی سوچنے کی دعوت اس لیے دی گئی ہے. آیت کو اگر پورا ہم سامنے رکھتے ہیں، لوگوں سے کہا گیا کہ آپ سوچیں کہ تمہارا یہ ساتھی، تمہارا یہ پیغمبر جو تمہیں پیغام دے رہا ہے، اسے کوئی جنون نہیں، یہ کوئی پاگل شخص نہیں ہے، لیکن یہ ایک پیغمبر ہے جو تمہیں ڈرا رہا ہے اس عذاب سے جو شدید عذاب ہے، جو تمہارے سامنے ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا. تو جناب یہ یہاں پہ ہے تو فکر کی دعوت اس حوالے سے کہ نبی کے مقام کو پہچانو، غور و فکر کرو، خدا کے لیے دو ہو کر بھی غور و فکر کرو، اکیلے بھی غور و فکر کرو. تو اس کے معنی واضح ہو گئے کہ غور و فکر کی اہمیت ہے. غور و فکر کے بنا ہم نہ کسی فطری مظہر کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم کسی ادبی شہپارے کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم پیغمبر کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ غور و فکر کی صلاحیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر دی ہوئی ہے. ایک اور بھی سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. اے انسان تو بغیر علم کے کسی چیز پہ مت ٹھہر جا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہاری سماعت سے، تمہاری بصارت سے اور تمہارے عقل و دانش سے پوچھا جائے گا کہ اے کان تو نے سنا، اے آنکھ تو نے حقیقت کو دیکھا، اور اے ذہن، اے دل و دماغ کیا تو نے اس بات کو سمجھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر سنے، بغیر دیکھے اور بغیر غور و فکر کیے تم کسی بات کو قبول نہ کرو. لا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی بغیر علم کے کسی چیز کو قبول نہ کرو. اس کا مطلب یہ سامنے آتا ہے کہ علم جو ہے وہ سماعت، بصارت اور ذہن و دماغ کو استعمال کرنے سے ہی ملتا ہے. یعنی وہی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم نے جو ایپسٹومالوجی دی ہے، جو علم کا نظریہ دیا ہے، یہ وہی نظریہ ہے جو آج کل سائنس کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے. یعنی علم بالحواس، علم بالعقل، وہی علم ہے جو حواس کے ذریعے سے اور عقل کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے ملے. تو میرے محترم، غور و فکر کی صلاحیت کو ڈیولپ کیے بنا ہم مقام انسانیت کو نہیں پہنچ سکتے. ہمارے ہاں جس قدر بھی جہالتیں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ رکھا ہے. حقیقت یہ ہے میرے محترم، انسان ہے ہی فکر و خیال. اگر انسان سے فکر اور خیال چھین لیا جائے تو وہ انسان نہیں رہتا، پھر خالصتاً وہ حیوان ہو کر رہ جاتا ہے. مولانا روم نے کہا تھا کہ آدمی جسم جوئے اور روح آب سایرس، یعنی جسم ایک نہر ہے اور اس کے اندر روح ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان اگر نہر ہے اور روح اس کے اندر بہتا ہوا پانی ہے، وہ پانی صرف وہ ہے جسے ہم فکر و خیال کا پانی کہہ سکتے ہیں. ہماری روح کے اندر، ہمارے اندر جو روح خداوندی بھر چکی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک فکر و خیال کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. جو لوگ فکر و خیال کو استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں اس کی تشبیہ مولانا روم نے جو دی کہ جسم جوئے و روح آب سایرست، یعنی ایک نہر ہے. یہ نہر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں پانی بہتا رہتا ہے. جہاں پانی ٹھہر کے جم جائے وہ تو جوہر ہوتا ہے، وہاں پانی گدلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے. تو فکر و خیال کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی ذہن جو سوچتا رہتا ہے وہ آب رواں کی طرح ہوتا ہے، وہ نہر رواں کی طرح ہوتا ہے. اور نہر رواں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں سے گندگیاں بہتی چلی جا رہی ہیں، اس میں چھلکے
بہتے چلے جا رہے ہیں. بہت سی چیزیں آب رواں میں سے گزرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے باوجود بھی نہر کا پانی پاک ہوتا ہے، مصفہ ہوتا ہے، وہ پینے کے بھی قابل ہوتا ہے، وہ زراعت کے بھی قابل ہوتا ہے. تو میرے محترم، فکر و خیال کی نہر کو آپ رواں رکھیں، سوچا کریں، اس لیے کہ بغیر سوچے آپ حقائق تک نہیں پہنچ سکتے. جن قوموں نے فکر و خیال کو رواں دواں رکھا، اسی قوم کو آپ دیکھیں گے کہ اس نے سائنس کے میدان میں، ادب کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں انہوں نے ترقی کی. اور جنہوں نے سوچنا چھوڑ دیا ان پر اللہ تعالیٰ نے گندگی مسلط کر دی. قرآن حکیم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سی آیت ہیں. میں مثال کے طور پر 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. اس میں آیا ہے کہ یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان پر گندگی کو مسلط کر دیتا ہے، رجس کو مسلط کر دیتا ہے. اور پھر سورہ 10ویں سورہ کی آیت ہے 100 نمبر آیت. اس میں ہے کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر اللہ تعالیٰ رجس اور گندگی مسلط کر دیتا ہے. اب یہ رجس کیا ہے؟ یہ رجس یہی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت کی گندگی. جو قوم سوچتی نہیں، جو افراد سوچتے نہیں، ان پر اللہ تعالیٰ رجس طاری کر دیتا ہے. ایک ہوتی ہے جسمانی گندگی اور ایک ہوتی ہے فکر و خیال کی گندگی، ذہنی گندگی. اور ذہنی گندگی یہی ہوتی ہے کہ انسان بیجا رسومات کا شکار ہو جاتا ہے، نامعقول عقیدوں کا شکار ہو جاتا ہے، نامعقول رسومات کا شکار ہو جاتا ہے. تو میرے محترم، جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے. ایک تو یہ بات ہے یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اور دوسری یہ آیت جو میں نے سورہ انعام کی آپ کے سامنے رکھی، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اور جو ایمان نہیں رکھتے ان پر بھی اللہ تعالیٰ گندگی مسلط کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایمان تو انسانی فکر و خیال کی کچھ حدیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں پر آگے عقل اور علم انسان کا کام نہیں کرتا. تو وہاں پہ آ کے کچھ اقدار، کچھ ویلیوز ہوتے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. ان اقدار پر ایمان لائے بغیر ہم سماج کو بہتر خطوط پر، بہترین اخلاقی اقدار پر استوار نہیں کر سکتے، ان کی سماج کی تعمیر نہیں کر سکتے. تو ایمان ایک حد پہ جا کے ضروری ہو جاتا ہے انسان کے لیے. پرماننٹ ویلیوز پر ایمان. کہیں پڑھا تھا میں نے، غالباً کسی مغربی مفکر نے کہا تھا کہ جسے آپ ایمان کہتے ہیں یہ در حقیقت پرزرویشن آف ویلیوز ہوتا ہے. یعنی آپ یا یوں کہیے کہ کنزرویشن آف ویلیوز ہوتا ہے. آپ اقدار کو جب کنزرو کرتے ہیں، پرزرو کرتے ہیں، کچھ اقدار پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو یہی چیز ہوتی ہے جو معاشرے کے لیے اخلاقی بلندیوں کا سبب بنتی ہیں. جہاں اخلاقی ویلیوز پر ایمان نہیں ہوتا، کنزرویشن آف ویلیوز جہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں بھی تباہی آتی ہے، وہاں بھی ایک طرح کی گندگی مسلط ہو جاتی ہے. تو میرے محترم، ایمان بھی وہ جو ہے درست جو اکارڈنگ ٹو دا ڈکٹیٹس آف ریزن ہو، یعنی عقلی تقاضوں کی تکمیل جس سے ہوتی ہو. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ جہاں ہیں، جس سماج میں ہیں، جس طرح کے سماجی حالات میں جی رہے ہیں، اس میں آپ عقل سے ضرور کام لیں، اپنے فکر و خیال کو استعمال میں لائیں. اور یہ فکر و خیال کی قوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. انسان جوں سوچتا رہتا ہے اور ہر چیز پر جب غور و فکر کرنے کی اپنے اندر عادت ڈال لیتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار فکر و خیال میں کچھ غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جس طرح بہتے ہوئے پانی میں کچھ غلط چیزیں بھی لڑھکتی چلی جاتی ہیں، تیرتی چلی جاتی ہیں، لیکن وہ پانی پھر بھی گندا نہیں ہوتا. بعین ہی فکر و خیال بھی ایک
جوئے رواں کی طرح ہے، بہتی ہوئی نہر کی طرح ہے، ندی کی طرح ہے. اس میں اگر کچھ دیر کے لیے غلط خیال آ بھی جائیں تو بھی وہ فکر و خیال کا پانی گندا نہیں ہوتا. تو میرے محترم بس میں یہی چاہوں گا کہ آپ اپنے فکر و خیال کو وا رکھیں، اپنے حواس کو، اپنے سمع و بصر کو، اپنے ذہن کو بالکل صحیح انداز سے استعمال کریں. اسی طرح سے آپ ہر طرح کی سماجی ذہنی رجس اور گندگی سے بچ پائیں گے. ورنہ تو جناب سیاست میں، مذہب کے دائرے کے اندر بہت سے شکاری بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو طرح طرح کے انداز سے آپ کو پھانسنے کی کوشش کریں گے اور آپ پر مختلف قسم کی گندگیاں مرتے چلے جائیں گے. بس یہی کچھ میرا پیغام تھا کہ سوچا کرو، سوچنا ضروری ہے.